نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جناب ہے تو حضور کے ایک ننھے سے صحابی 10-11 سال کی عمر ہے، حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصافحہ کیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ چومے، دست اقدس کا بوسہ لیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہو ان کی دست بوسی کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور اولاد کو تو اپنے والدین کی دست بوسی ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ ننھے سے صحابی تھے، 10-11 سال کی عمر میں آئے اور حضور علیہ السلام کی دست بوسی کی۔ نبی علیہ السلام مسکرا دیے کہ چھوٹا بچہ ہے، کتنے پیار سے ہاتھ چوم رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا طلحہ ہمارے ہاتھ کیوں چومے ہیں؟ اس نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ آپ سے محبت جو ہے اس لیے چومے ہیں، آپ سے پیار جو کرتا ہوں اس لیے آپ کے ہاتھ چومے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہم سے پیار ہے؟ جی یا رسول اللہ پیار ہے۔ فرمایا میرے حکم مانتے ہوئے میرے پیار میں میری محبت میں اپنے والد کو قتل کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی کر سکتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پھر اپنے باپ کو قتل کر دو۔ اس نے جلدی سے تلوار اٹھائی، دوڑا۔ نبی علیہ السلام نے چند قدم ہی چلا تھا واپس بلا لیا، طلحہ بیٹے واپس آ جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں والدین کو مروانے تھوڑا آیا ہوں، میں تو ماں باپ کی عزت بتانے آیا ہوں، میں تو یہ بتانے آیا ہوں کہ باپ جو ہوتا ہے نا یہ جنت کے درمیان والا دروازہ ہے، میں تو تمہیں آ کر بتانے آیا ہوں کہ جس بندے پر اس کا باپ راضی اس پر اس کا اللہ راضی۔ میں نے تو تمہیں بتایا ہے کہ اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب اس نے عمل کیا کیا تھا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں بس اس نے کہا تھا جی جیسے آپ کہیں گے کر دوں گا۔ اب اسے آگے اس عمل کا صلہ دیکھو، اتنی نیکی، ایک لمحے کی نیکی پہ اجر کیا مل رہا ہے۔ وہ جب بھی آتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اسے بٹھایا جاتا، جب بھی آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں اسے جگہ مل جایا کرتی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ ایسی بیماری پہ ہزاروں صحت کی نعمتیں قربان کہ جب بندہ بیمار ہو تو تیمارداری کرنے کے لیے اللہ کے محبوب آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اس کے ہم، طبیعت اس کی زیادہ خراب تھی۔ پھر حضور علیہ السلام ایک دفعہ صبح کو تشریف لے جاتے، پھر ایک دفعہ شام کو تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ اگر صبح کو کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جائے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ شام کو جائے گا تو فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے جو تیمارداری کرنے کے لیے گیا ہے بخشش کی دعائیں کریں۔ نبی کریم علیہ السلام صبح بھی تشریف لے جاتے، شام کو پھر چلے جاتے، پیار تھا، اسے بھی پیار تھا۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ آج نہ طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، بس اس کی زندگی کی آج آخری شب ہے، بلکہ آخری شام ہے، تو جب اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے لیے مجھے بلانا۔ اس وقت یہ دستور، یہ رواج نہیں تھا کہ بندہ فوت ہو جائے تو اسے پھر رکھ دو کہ فلانا آئے گا تو پھر دفنانا ہے، تو فلاں منہ بکھانا ہے، تو فلاں بکھانا ہے۔ حکم شریعت یہی ہے، فوت ہونے والا فوت ہو گیا ہے، پر جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کے غسل کفن دفن کا اہتمام کر دیا جائے، کیونکہ ایک مسلمان ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی جو منزل ہے بڑی آسانی والی رکھی ہے، اللہ نے اس کے لیے تو جنت رکھی ہے، تو اس بندے کو زیادہ دیر جنت سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا آج انتقال ہو جائے تو جنازے کے لیے مجھے بلانا۔ اب وہ خاندان والے اپنے اپنے کانوں میں باتیں ایک دوسرے کرنے لگے، حضور علیہ السلام یہ فرما گئے، یہ فرما گئی ہے۔
انہیں بھی پتہ چل گیا کہ میرے سارے چچا ہیں، میرے والد صاحب ہیں، سارے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پوچھا، ضد کی، بتا دیا کہ نبی کریم علیہ السلام بتا کر گئے کہ آج تیرا انتقال ہو جائے گا، تیرا آخری وقت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازے کے لیے مجھے بلانا۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ نہیں، اگر میرا انتقال ہو جائے اور اگر سرکار فرما گئے تو یقیناً پھر میری زندگی کی آخری لمحات ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو نہ بلانا۔ گھر والوں نے کہا کہ کتنی بڑی خوش بختی ہوگی کہ حضور علیہ السلام تیرے جنازے کے لیے آ جائیں۔ انہوں نے کہا خوش بختی تو ہے، لیکن یہاں سے مسجد نبوی شریف 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 2-3 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضور علیہ السلام رات کو آئیں، رستے میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بے ایمان نبی کریم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دے، مجھے قیامت کی صبح تک امت کوستی رہے گی کہ طلحہ جب تو دنیا سے گیا تھا، تیرے جنازے میں حضور جا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ اذیت اور تکلیف اٹھانا پڑ گئی۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ نبی کریم علیہ السلام کو میرے جنازے کے لیے رات کو تکلیف دی جائے۔ گھر والوں نے کہا بات تو تیری بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کی جب وفات ہوگی تو غسل کفن کے بعد جنازہ خود پڑھا اور تدفین کر دی۔ صبح نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے جا کر اسے فرمایا، جا کر پوچھا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تو کہہ کر گیا تھا کہ جنازے کے لیے مجھے بتانا۔ تو گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ حضرت طلحہ نے جاتے جاتے ہمیں یہ کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف پہنچے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اللہ کے پیارے نبی اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی۔ کتنی محبت والی دعا ہے، اور اسے صلہ کس کا ملا ہے؟ جو حضرت طلحہ نے میرے نبی کے ہاتھ جو چومے ہیں، پیار جو کیا تھا۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اسے مخاطب کرتے ہیں قبر والے کو، اے طلحہ جب تیری اللہ سے ملاقات ہو تو ہماری دعا ہے کہ تو رب کو دیکھے تو مسکرائے اور میرا رب تجھے دیکھے تو رب مسکرائے۔ کیوں؟ تو اللہ کے نبی سے پیار جو کرنے والا